اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون وهو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ سورہ قصص آیات 69 سے 71۔ آیت نمبر 78 میں ہم نے یہ بات جانی کہ آپ ہی کا رب پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ اور آپ کا رب یعلم جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُم جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما يعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے علم کے احاطے میں ہے، ظاہر اور پوشیدہ ہر بات سے وہ خوب واقف ہے۔ علیم بذات الصدور دلوں میں چھپی باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ کون کس نیت سے کیا عمل کر رہا ہے وہ خوب خبر رکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اسی کے۔ پچھلی ساری بحث کا یہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کے سوا جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، جن کو تم نے تقرب کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جن کو تم شفعاء سمجھ بیٹھے ہو، نہ تو یہ عبادت کے لائق ہیں اور نہ ہی تمہارے کوئی کام آنے والے ہیں۔ یاد رہے اہل مکہ اور باقی اہل عرب بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معبود اعظم سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بہت سے شریک بھی مانتے تھے۔ تو پچھلی آیتوں میں وضاحت کے ساتھ اس بات کی نفی کر دی گئی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الحمد اسی کے لیے تعریفیں ہیں، فی الاولی اس دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی جو نعمتیں انسان کو مل رہی ہیں وہ صرف اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اور آخرت میں بھی جو نعمتیں حاصل ہوں گی وہ اللہ ہی کی رحمت ہوگی۔ دنیا میں بھی نعمتوں پر حمد و ثنا کا سزاوار اللہ تعالی ہی ہے، اور آخرت میں بھی ہر کوئی اسی کی حمد و ثنا بیان کرے گا۔ وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے فیصلہ ہے، اسی کا اختیار ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو تمام فیصلوں کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور سب نے اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم تم کیا دیکھتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، ان جعل اللہ اگر بنا دے اللہ تعالی علیکم تم پر اللیل سرمدا ہمیشگی والی رات، مسلسل رات قائم کر دے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک رات ہو اور پھر رات ہی رہ جائے، اللہ تعالی صبح کو طلوع ہی نہ کرے، من الہ تو کون سا معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء جو روشنی کو لے آئے گا۔ انسانوں کو عقلی طور پر ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، سوال بھی بہت سادہ سا ہے کہ وہ اللہ جو رات اور دن کو تبدیل کرتا رہتا ہے، رات کے بعد دن کو اور دن کے بعد پھر رات کو لے آتا ہے، اگر وہ اللہ تعالی رات کو ہی قائم کر دے، دن طلوع نہ کرے، تو کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو اس رات کو ختم کر سکے، صبح کا اجالا لا سکے؟ تو یقیناً ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔
یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رات اگر قیامت تک قائم کر دی جائے تو پھر قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے سوا جو اس رات کو ہٹا سکے۔ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بے شمار دلیلیں موجود ہے۔ دل کے کانوں سے اسے سنے انسان، دل کی آنکھوں سے اسے دیکھے انسان، تو سارے راز اس پر آشکار ہو جائیں۔ لیکن المیہ یہی ہے، جب دل ہی بے نور ہو جائے تو نہ کانوں کا سنا فائدہ دیتا ہے، نہ آنکھوں کا دیکھا ہدایت دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔